اگلے 24 گھنٹے بڑے غیر یقینی اور پرخطر تھے۔ میں زرگا کے سرکاری اسپتال میں تھا۔ میری گردن کے ٹوٹے ہوئے ٹانکے دوبارہ لگے تھے اور میری مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ سب سے پریشان کن صورتحال میرے دائیں پہلو کی تھی۔ نیچے سے چوتھی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں جارج کی ایک تباہ کن ٹھوکر لگی تھی۔ اس نے وزنی جوگرز پہن رکھے تھے۔ پسلی میں ایک بڑا فریکچر ہوا تھا، تاہم خوش قسمتی سے اندھا دھند لڑائی کے باوجود پسلی ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی تھی، یا شاید ڈسلوکیٹ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے مقام پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد عمران نے مجھے بتایا، تمہیں کم از کم 3 ہفتے آرام کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی تم یہاں سے جانے کے قابل ہو سکو گے، اور ان 3 ہفتوں میں یقیناً جارج کے حمایتی اپنا کام کر گزریں گے۔ کسی رات وہ اسپتال میں گھسیں گے اور میری باقی پسلیاں توڑ کر مجھے انا للہ کر دیں گے۔ عمران نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ اب یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جگر، تم نے جارج گورے کو شکست دی ہے، کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بچھاڑا۔ شکتی دیوتا کو ہرانے کے بعد اب تم شکتی دیوتا ہو، لوگ نہ بھی مانے پھر بھی ان کا دل و دماغ تو یہی کہتا ہوگا اب تم شکتی دیوتا صاحب کی جگہ پر ہو، اور شکتی دیوتا صاحب کی چاہے ایک پسلی ٹوٹی ہو، اس پر شب خون مارنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے بانس پر چڑھا رہے ہو، میں نے کراتے ہوئے کہا۔ نہیں جگر، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے وہ کر دکھایا ہے جو یہاں کے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے، اور کچھ تو آخری دم تک بھول نہیں سکیں گے۔ بے شک تمہاری فتح پر کسی نے جشن نہیں منایا، کہیں ڈنکے بجے ہیں اور نہ چراغاں ہوا ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زرگا کے بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر ضرور جشن کا سماں ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کچلی مسلی ذاتوں والے ہندو بھی، اور وہ لوگ بھی جن کو کسی نہ کسی طور پر جارج کی منمانیوں اور خودمرضیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل رات جارج کی جیل میں کیا ہوا ہے؟ میں اس والے نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ وہ دائیں بائیں نظر دوڑا کر سرگوشی میں بولا، کسی نے راتوں رات جیل کی دیواروں پر چیکنگ کر دی ہے۔ قیدیوں کو جارج گورے کی موت کی مبارکباد دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی کئی سخت باتیں لکھی گئی ہیں۔ اس حرکت کے شعبے میں 2-3 قیدی گرفتار ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں آج دوپہر جارج کی آخری رسوم کی ادائیگی کے بعد جیل میں اور بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ پانڈے اس سلسلے میں بڑا سرگرم ہے۔ لیکن پانڈے تو کل رات تک یہیں اسپتال کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ ان گارڈز کا انچارج تھا جو یہاں اسپتال میں تمہاری حفاظت پر مامور ہیں۔ رات گئے میں نے اور میڈم صفورہ نے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد میڈم صفورہ نے پنڈت مہاراج سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ رنجیت پانڈے جیسے افسر کو تمہاری سیکورٹی کا ذمہ دار بنانا ٹھیک نہیں۔ پنڈت مہاراج نے انتظامیہ سے بات کی اور پانڈے کو اس کے ماتحت سمیت یہاں سے ہٹوا دیا۔ اب میڈم صفورہ والا سیکورٹی اسٹاف ہی یہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، اور میں خیر سے اسٹاف میں اسسٹنٹ انچارج ہوں۔ عمران نے اپنے یونیفارم کے بازو پر لگے سرخ نشان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تو اچھی خبر ہے۔ میں نے کہا۔ وہ جھٹ بولا، نیوز چینل کا چڑیلا، میرا مطلب ہے نمائندہ ہونے کا مطلب نہیں کہ میں ہمیشہ بری خبر ہی دوں گا۔ ابھی پچھلے سے پچھلے مہینے میں نے بزبان خود قوم کو بڑی اچھی خبر سنائی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے در سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا تھا ناظرین آج کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ اچھی خبر تھی۔ بالکل، اس دور میں تو ایسی خبروں کو بھی اچھا ہی سمجھنا چاہیے۔ اتنی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں اور اتنی بری ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ پچھلے ہفتے ہمارے ایک ساتھی کی سالی لاپتہ ہو گئی۔ ہمارے ساتھی کو اس کی گمشدگی سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ کہیں بھی دوسرا چینل یہ خبر پہلے نشر نہ کر دے، لہٰذا اس نے پہلے سالی کے اغوا کی خبر چلائی، پھر تصدیق کرنے کے لیے گھر ٹیلی فون کیا تو سالی صاحبہ کہیں سے ایزی لوڈ کرا کے واپس بھی آ چکی تھی۔ اس کے بعد موصوف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ واقعی بریکنگ نیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ بیوی سے مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اب یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ لیکن بیوی نے بھی اس وقت تک بریک نہیں لیا جب تک موصوف کی ہنسلی کی ہڈی بریک نہیں ہو گئی اور زبان میں بھی فریکچر نہیں ہو گیا۔ زبان میں فریکچر؟ تمہارا مطلب ہے زبان کی ہڈی ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو ہم 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یوں ہی بول لیتے ہیں؟ تم میڈیا پر طنز کرتے ہو، مگر میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ مجھے اس وقت درد ہو رہا ہے، ورنہ میں اس موضوع پر ایک لمبی بحث کر سکتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے اچھے ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ کل صبح والے خونی مقابلے اور اس کے انجام کے بعد سے زرگا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ شہر کے سارے جذبات یعنی غصہ، خوف اور حیرت، خوشی، سب کچھ اس خاموشی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جارج کے حمایتیوں میں زیادہ تر اعلیٰ طبقہ اور کھاتے پیتے لوگ شامل تھے۔ انہیں جارج کی شکست اور موت بڑی مشکل سے برداشت ہوئی تھی۔ ایک طرح سے یہ ایک نہایت کڑوی گولی تھی جو انہیں کسی نہ کسی طور نگلنا پڑی تھی۔ دھرم کے حوالے سے یہاں انصاف کا ترازو پنڈت مہاراج کے ہاتھ میں تھا۔ اسے وہی کچھ کرنا تھا جو کتابوں میں درج تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت عمران موقع دیکھ کر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے گلاب کی ایک کلی میرے سرہانے رکھ دی۔ میں نے کہا، عمران تمہارا کیا خیال ہے؟ جارج کی شکست اور موت کی خبر سلطانہ اقبال وغیرہ تک پہنچ گئی ہوگی؟
ہاں، میں بھی کل سے یہی سوچ رہا ہوں۔ ویسے جگر یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ پورے بھانڈیل اسٹیٹ میں اس کی گونج سنائی دی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ فتح پور والے بے خبر ہوں گے، لیکن سلطانہ وغیرہ تو مندر کے تہ خانوں میں ہے، اور تم نے آفتاب خان کو تہ خانوں میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ مگر اشد ضرورت کے وقت وہ جا بھی سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری سنانے کے لیے اس نے مندر کا ایک چکر لگا ہی لیا ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو، میں نے کہا۔ وہ ایک زخمی چڑیا کی طرح ہر وقت پھڑپڑاتی رہتی تھی۔ جانچ کی شکست تو میری کامیابی کی خبر اس کے زخموں پر مرہم کا کام تو دے سکتی ہے، بلکہ ضرور دے گی۔ شاید میں مزید بھی کچھ کہتا، مگر اس دوران میں دروازے پر گارڈز نمودار ہوئے۔ ان کے عقب میں میڈم صفورہ، مینیجر مدن اور پنڈت مہاراج کی صورتیں نظر آئیں۔ پنڈت مہاراج کی تعظیم کے لیے میں نے تکیے سے سر اٹھایا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پنڈت مہاراج کے ساتھ ایک جوان سال خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے اپنا نصف چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا، باقی جسم گرم شال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں حزن و ملال کی عجیب سی کیفیت تھی۔ میڈم صفورہ نے ہولے سے کہا، یہ تمہاری دوست اسحاق کی بھاوج حمیتا ہے۔ وعدے کے مطابق پنڈت مہاراج اسے تمہارے سپرد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر چونک کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خاموش ہو گئی، لیکن اس کی خاموشی بات کر رہی تھی۔ یہ خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھی، میرے محسن، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میں ایک درندے کی تحویل میں تھی۔ اس نے میرے دیور کو موت کے جال میں جکڑنے کے لیے مجھے چارہ بنا رکھا تھا، اور وہ کامیاب ہوا۔ اس نے میرے بھائی جیسے دیور کو سولی پر لٹکایا اور اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اب میری باری آنے والی تھی۔ میں اس کے بستر ہوس پر پامال ہونے والی تھی۔ میرا روگ اذیت ناک موت کا دوسرا نام تھا۔ تم مسیحا بن کر آئے، تم نے میرے زہر کو تریاق دیا اور میری زنجیروں کو پگھلا کر مجھے پھر سے زندہ کیا۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ پنڈت مہاراج نے اپنے مخصوص سٹائل سے اپنے لمبے بالوں کو کندھوں کے پیچھے پھینکا اور ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا، اب تمہارا حال کیسا ہے؟ مجھے پہلے سے بہتر لگ رہا ہے مہاراج۔ بھگوان نے چاہا تو تم جلدی بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ یہاں تمہیں ہر طرح کی سہولت ملے گی اور پوری رکشا بھی کی جاوے گی۔ مجھے آپ کے انصاف پر پورا بھروسہ ہے، میں نے کہا۔ پنڈت مہاراج نے حمیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ تمہاری امانت ہے، تم جیسے ہی ٹھیک ہوگے اسے یہاں سے لے جا سکو گے۔ حکم جی نے اس سلسلے میں ضروری ہدایتیں بھی دی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پنڈت مہاراج اور حکم جی کا شکریہ ادا کیا۔ پنڈت مہاراج نے مجھے بتایا کہ میرے صحتیاب ہونے تک حمیدہ لال بھون میں میڈم صفورہ کے پاس رہے گی اور وہاں اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوگا۔ کچھ دیر بعد پنڈت مہاراج اپنے ساتھیوں اور گارڈز وغیرہ کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا۔ میڈم صفورہ بھی اسحاق کی بھاوج حمیدہ کو لے کر لال بھون میں چلی گئی۔ میں ایک بار پھر اپنے سفید بستر پر اکیلا رہ گیا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ شہر کی فضا بھی پرسکون تھی۔ اس کے باوجود محسوس ہوتا تھا کہ سینوں کے اندر ہلچل موجود ہے۔ شہر کے باسی اپنے اپنے طور پر اس بہت بڑے واقعے کے اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسپتال سرجن سٹیل کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ یہاں 3 سفید فام ڈاکٹروں کے علاوہ 2-3 مقامی ڈاکٹر بھی موجود رہا کرتے تھے۔ یہ مقامی ڈاکٹر وہ تھے جنہوں نے ڈاکٹر چوہان ہی کی طرح انڈین حکومت سے بھاگ کر اس دشوار گزار علاقے میں پناہ لی ہوئی تھی۔ بے شک یہاں میرا علاج ہو رہا تھا، لیکن یہ اندیشے اپنی جگہ موجود تھے کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے حفاظتی انتظامات بھی پورا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس حوالے سے عمران یہاں موجود نہ ہوتا تو شاید میں مسلسل تناؤ کا شکار ہو جاتا۔ سپہر کے وقت بتدریج اندھیرا چھا گیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ سردی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی انگیٹھی میرے قریب دہکا دی گئی۔ کچھ دیر بعد عمران بھی مجھے کمپنی دینے کے لیے میرے پاس آ بیٹھا۔ گارڈز کی ہلکی نیلی یونیفارم اس کے جسم پر سجتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس پر ہر لباس ہی جچتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، عمران، سچ پوچھو تو تمہاری کہانی گہرے دکھ کی طرح میرے دل کی تہ میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے شبانہ کو دیکھا نہیں، پر اس کی غمزدہ صورت نگاہوں میں گھومتی رہتی ہے۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں نے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا۔ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں تھا۔ تم دونوں لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ راجہ اور کبیر صاحب وغیرہ بار بار تم سے کہتے رہے کہ تم شادی کر لو، اور تم نے نہیں کی۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں جگر۔ کبھی بہت آسان کام بھی نہیں ہو پاتے اور کبھی ناممکن عین ممکن ہو جاتا ہے۔ باقی جہاں تک شادی نہ ہونے کی بات ہے تو مجھ سے زیادہ شبانہ ہی کا قصور تھا۔ وہ اپنے فیصلے میں اپنے گھر والوں کو شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا اور حالات اس طرح پلٹا کھا جائیں گے۔ یار وہ تو لڑکی تھی، اس کی سمجھ محدود تھی، مگر تم نے تو کافی سرگرم دیکھا ہوا تھا۔
تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایسے معاملے کسی بھی وقت الٹ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اصرار کرتے اور زور دیتے تو وہ شادپورہ میں تم سے شادی پر رضامند ہو جاتی۔ عمران نے گہری سانس لی۔ سانپ کی لکیر پیٹنے سے بھی کوئی فائدہ ہوا؟ جو ہمیں ہوگا، ایسی باتیں دہرانے سے بس دکھ ہی بڑھتا ہے۔ جو بگڑ گیا سو بگڑ گیا، جو ابھی نہیں بگڑے سے بچانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ حال کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور حال میں سلطانہ بھی شامل ہے۔ اس نے تمہیں بہت چاہا ہے یار، تمہارے لیے پورے زرگاہ سے ٹکر لی ہے۔ جب تم اپنے حواس میں نہیں تھے، تمہارے بچاؤ کے لیے ایک دیوار بن کر کھڑی رہی۔ ایسی ہمت والی بے جگر عورتیں کم کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ بہت انوکھی ہے، اور تمہارے لیے اس کا پیار بھی اتنا ہی انوکھا ہے۔ لوگ شادی سے پہلے رومانس کرتے ہیں، لیکن اس نے تم سے شادی کے بعد رومانس کیا، اور ایسا کیا کہ حق ادا کر دیا۔ اب اسے تمہاری محبت اور سہارے کی ضرورت ہے تابی۔ میری نگاہوں میں سلطانہ کا چہرہ گھوم گیا۔ رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، انار جیسا رنگ، پتلی کمر لیکن مضبوط جسم جس سے جنگلی پھولوں کی باس آتی تھی، وہ میرے لیے سراپا محبت اور اطاعت تھی۔ شاید میں اسے پہاڑ سے کودنے کے لیے کہتا تو وہ بس ایک بار میری خواہش کی تصدیق کرتے پھر کود جاتی۔ میرا دل اس کے لیے محبت سے بھر گیا، جی چاہا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جاؤں۔ مگر پھر اچانک دل میں یہ وسوسہ جاگا، کہیں میرے اور سلطانہ کے درمیان بھی تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو جائے گی۔ آنکھوں کے سامنے ہاشو کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ ایک انتہا پسند شخص ثابت ہوا تھا۔ اس کے پاس سے نیلگو زہریلے پاؤڈر کے جو پیکٹ ملے، اسی جیسا زہر سلطانہ کے پاس بھی موجود تھا۔ یہ زہر ایک پڑیا میں تھا، اور یہ پڑیا اب میرے پاس تھی۔ سلطانہ کے پاس یہ زہر کیوں تھا؟ کہیں کسی طور اس کا تعلق بھی تو ہاشو وغیرہ سے نہیں تھا؟ یہ سنگین سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا مجھے جھنجھوڑ دیتا۔ سلطانہ بھی ایک باغی تھی، اپنی دلیر والدہ کی طرح وہ بھی خطروں کی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ مرنا اور مارنا جانتی تھی۔ زرگاہ کے بااثر ہندوؤں سے اس کا ٹکراؤ دیرینہ تھا۔ کہیں وہ بھی تو زرگاہ میں موجود خطرناک شدت پسندی کا حصہ تو نہیں تھی؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران نے میرے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بالکل غلط۔ سائیکالوجسٹ نادر اکبر گوندل صاحب نے کہا ہے کہ انسان کا دماغ کچھ سوچے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نادر اکبر گوندل تو شاید کسی پولیس افسر کا نام تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پولیس افسر سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے؟ گدھے، ان سے بڑا نفسیات دان اور کون ہوگا؟ عشق کا بھوت سب سے تگڑا ہوتا ہے، یہ اسے بھی 2-4 گھنٹے میں اتار دیتے ہیں، اور مریض اپنی محبوبوں کو باجی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ یہ لوگ چترول کے ذریعے تحلیل نفسی کرتے ہیں، اور ماضی کے ان سارے حادثوں کا پتہ چلا لیتے ہیں جو کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ دیگر امراض کے علاوہ کنجوسی بھی دراصل ایک نفسیاتی روگ ہے۔ ان معالجوں کے علاج سے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مریض اپنی ساری جمع پونجی بلکہ قرض بھی اٹھائی ہوئی رقم بھی بے درے خرچ کرنا اور لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اس کی اس فیاضی کا 95% فائدہ بھی اس کے معالجوں کو ہی ہوتا ہے۔ اچانک زور سے بجلی چمکی۔ میں اور عمران کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ بارش زور پکڑ رہی تھی، دن میں ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ بعد بادل زور سے گرجے اور در و دیوار دہل گئے۔ عمران سگریٹ کا کش لے کر زخمی انداز میں مسکرایا اور بولا، دیکھا تم نے؟ آسمانی بجلی مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ میں باہر برآمدے میں نکلا نہیں اور جل کر کوئلہ ہوا نہیں۔ اس کے لہجے نے مجھے آزردہ کر دیا۔ میں نے کہا، یار یہ وہم پرستیاں ہمارے دماغوں سے کس طرح نکل سکتی ہیں؟ کس طرح ہم ان پھپھوندی زدہ عقیدوں کے جال کو توڑ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی فوری حل نہیں۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، طویل انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انسان کے اندر کی مضبوطی درکار ہے، اور اندر کی مضبوطی میں سب سے اہم کردار علم کی روشنی ہے۔ دی نالج از پاور۔ اور سیانے کہتے ہیں جہاں پاور بڑھتی جاتی ہے وہاں ہارر کم ہوتا جاتا ہے۔ مگر یار عقل سلیم بھی تو کوئی شے ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں ایسی آئی ہیں جو ان پڑھ تھی، مگر انہوں نے خداداد عقل سے جھوٹ اور سچ کو پہچان لیا، بیکار عقیدوں پر لعنت بھیج کر انہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینکا ہے۔ عمران مسکرایا اور مقامی زبان کی نقل کرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہو تو بھیا، لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو عام لوگوں ہوت ہے نا، یہ بڑے کٹر ہوت ہے۔ جہاں اڑ گئے بس اڑ گئے۔ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکلنے والا معجزہ دیکھ لیں، اور پھر بھی نہ ماننے والے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر تمہاری بیکار سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک اور مثال دیوت ہوں۔ وہ ایک بار شروع ہوا تو پھر بولتا چلا گیا۔ اس کے پاس ہر موضوع پر باتوں کا ذخیرہ رہتا تھا۔ اچانک دروازے سے باہری شور سنائی دیا، یوں لگا جیسے گارڈ کسی شخص کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یکایک کمرے کا دروازہ کھلا اور سانولے رنگا ایک شخص طوفانی رفتار سے میری طرف بڑھا۔ اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ اسپتال کے عملے کا ہی آدمی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تیزدار آلہ چمک رہا تھا۔ وہ چلاتا ہوا خطرناک انداز میں مجھ پر جھپٹا۔
لیکن وہ مجھے نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ میرے اور اس کے درمیان عمران تھا، وہ شخص جو میری طرف بڑھنے والے ہر خطرے کے لیے ایک فلکبوس آہنی دیوار تھا۔ حملہ آور دوگنا پھرتی کا مظاہرہ بھی کرتا تو عمران کو جھلنا دے سکتا تھا۔ عمران نے مجھ سے 10-12 فٹ دوری سے روک لیا۔ مار دوں گا، حملہ آور گرجا اور اس نے اندھا دھند عمران پر وار کیا۔ عمران نے نیچے جھک کر تیزدار آلے کا وار بچایا اور اسے اس طرح بازو میں جکڑا کہ اس کا آلے والا ہاتھ بھی بازو کے گھیرے میں آ گیا۔ عمران اسے دھکیلتا ہوئے دیوار کی طرف لے گیا۔ یہ کافی تیز رفتار عمل تھا۔ حملہ آور کا سر شدت سے پختہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ وہ ڈکارنے والے انداز میں چلایا۔ تیزدار آلے پر اس کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عمران نے پاؤں کی ٹھوکر سے آلہ اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ 2-3 گارڈ بھاگتے ہوئے آئے اور حملہ آور سے لپٹ گئے۔ فرش پر گرنے والا ایک خطرناک کٹر ہندو تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ شخص سرجن سٹیل کے ماتحت عملے میں سے تھا اور اس کا تعلق اسی برادری سے تھا جس کے 2 افراد نے چند دن پہلے لال بھون میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ دونوں افراد لال بھون کے گارڈز میں شامل تھے۔ سر پر لگنے والی سخت چوٹ کے سبب حملہ آور نڈھال ہو گیا۔ اس کے باوجود اس کا واویلا جاری تھا۔ تم مکار ہو، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ سرجار نے تم کو بازو میں اٹھا لیا تھا۔ تم ہار چکے تھے۔ تم نے ہارنے کے بعد ان پر وار کیا۔ تم نے فتح نہیں پائی۔ تم نے ہتھیا کی ہے۔ تم ہتھیارے ہو۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی، اس جنم میں بھی اور بعد کے ہر جنم میں بھی۔ وہ دھاڑتا رہا۔ گارڈ سے کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور اچھل اچھل کر بول رہا تھا، تم نے ایک مہان شخص کی ہتھیا کی ہے، ایک ایسے بندے کو مارا ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کے چولہے چلت ہیں، ہزاروں کنیاؤں کی ڈولیاں اٹھتی تھی۔ بھگوان تمہیں کبھی क्षमा نہیں کرے گا اور نہ ہم کریں گے۔ وہ اتنے زور سے بول رہا تھا کہ اس کی آواز بیٹھ گئی اور الفاظ گڈمڈ ہو گئے۔ گارڈ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ تیزدار آلہ عمران کے ہاتھ میں تھا۔ عمران نے مزید احتیاط کے طور پر میرے کمرے کی طرف آنے والے تمام دروازے بند کروا دیے اور نگرانی پر مامور گارڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ایک بار پھر جان بچانے کا شکریہ، میں نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم صرف میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی ایسی مقتولانہ حرکتیں کرتے ہو۔ تم دیکھ ہی رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ابھی تو میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، پھر میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ توہم پرستی کا روگ آسانی سے جان نہیں چھوڑتا۔ ایسے روگیوں کے پاس ہر بڑی سے بڑی دلیل کا جواب موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے پھپھوندی زدہ عقیدوں کو اپنے سامنے پاش پاش ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں پھر سے جوڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ تمہاری پتنی کے پاپ کی وجہ سے تمہاری شکست لازم ہے۔ اب وہ اس لڑائی کے نتیجے کو ہی تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ ایسا کرنے والے بہت کم لوگ ہی ہوں گے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی تھی، انہوں نے بھی متفقہ طور پر تمہیں فاتح قرار دیا ہے۔ یہ بندہ کیا نکتہ اٹھا رہا تھا؟ یہ بڑا کمزور نکتہ تھا۔ کہہ رہا تھا کہ جاج میں بازوں پر اٹھا کر سر سے بلند کر چکا تھا اور لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ سامر کے اصولوں کے مطابق لڑائی تب ختم ہوتی جب وہ تمہیں اکھاڑے میں پٹخ دیتا۔ خیر چھوڑو، یہ لا حاصل بحث ہے۔ اب نئی صورتحال پر غور کرو۔ تم پر پھر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی 2-3 گھنٹے کے اندر پورے زرگاہ میں پھیل جائے گی۔ لوگوں میں پھر ہلچل پیدا ہوگی۔ شہر کی آبادی پہلے ہی 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ عمران کہ جتنی جلدی ہو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تمہارے زخموں کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم کوشش کرتے، اب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری پر جانا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کسی کو۔ اعتراض کی تو بات ہے یار، ابھی تم ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ دشوار راستوں کا طویل سفر تو دور کی بات ہے۔ اگلے 4-5 روز کافی تکلیف میں گزرے، لیکن پھر بتدریج طبیعت بہتر ہونے لگی۔ میری سیکورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر دی گئی تھی۔ عمران بھی زیادہ وقت میرے آس پاس ہی گزارتا تھا، تاہم کسی وقت وہ اوجھل بھی ہو جاتا۔ 7ویں کے جشن کے روز جو گاڑی اس نے انعام میں جیتی تھی وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ کسی وقت اس پر سیر کرنے کے لیے بھی نکل جاتا۔ 1-2 بار وہ اپنے ساتھ گیتا مکھی کو بھی لے گیا۔ اس کی یہ مصروفیت میرے لیے پریشان کن تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ تو یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا قریبی ساتھی ہے اور مجھے بھانڈل اسٹیٹ سے نکالنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، مگر یہ تو سب جانتے تھے کہ وہ بھی پاکستانی ہے اور میری ٹریننگ وغیرہ میں میرا ساتھ دیتا رہا ہے۔ میں نے 1-2 بار اسے آزادانہ گھومنے سے منع بھی کیا، لیکن وہ سنتا کب تھا۔ دوستیاں بنانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور وہ مشکل ترین لوگوں میں سے بھی اپنے پرستار پیدا کر لیتا تھا۔ یہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، مگر پھر ایک روز ایسا واقعہ ہوا جس کی ہم دونوں میں سے شاید کسی کو توقع نہیں تھی۔ مینیجر مدن میرے پاس آیا اور بولا، تمہیں پتا چلا ہے عمران کو چوٹیں لگی ہیں؟ کیسے؟ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پوری جانکاری تو نہ ہی، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے اس کی گاڑی چھینی ہے۔
میں نے ماتھا پکڑ لیا۔ مدن نے کہا، یہاں پر ایمرجنسی والے کمرے میں اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے، ویسے وہ بالکل خیریت سے ہے۔ یہ پریشان کن خبر تھی۔ کچھ دیر بعد عمران سر اور ہاتھ پر پٹی باندھے مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ شاباش، یہ کام دکھایا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ضرورت مند ڈاکو تھے، مجھے ان پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے صاف اور صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی صاحب، یہ ہماری پہلی واردات ہے، اگر کوئی غلطی شلطی ہوگی تو معاف کر دیں۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کیا غلطی کرنی ہے۔ انہوں نے ڈر کر خواہ مخواہ گولی چلا دینی ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ مفت میں گولی کھانے کے بجائے ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دی جائے۔ کیریئر کے شروع میں تو نوجوانوں کو واقعی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر جھانکنا بہت مشکل تھا۔ میں جانتا تھا وہ کبھی کبھی حیران کن فیاضی کا مظاہرہ بھی کر جاتا ہے۔ میں نے کہا، کہیں سچ مچ کسی کو تحفے میں تو نہیں دیا ہے گاڑی؟ تابش صاحب، اگر دے بھی آیا ہوں تو کسی دوسرے کی دم پر تو پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ میری اپنی گاڑی تھی۔ شاید وہ پھر اپنی ہانکنا شروع کر دیتا، مگر مجھے سنجیدہ دے کر اسے سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ ویسے بھی مینیجر کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ زرگا کی نہر کے ساتھ کچھ آگے تک چلا گیا۔ واپسی پر جیپ کا پہیہ پنکچر ہو گیا۔ وہ پہیہ بدل کر اٹھ ہی رہا تھا کہ 4 بندوں نے اس پر اسلحہ تان لیا۔ اس کے پاس میڈم صفورہ کا فراہم کردہ پستول تو موجود تھا، مگر وہ جیپ کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ ایک شخص نے اچانک اس کے پیچھے سے رائفل کے دستے کا وار کیا، وہ گر گیا۔ انہوں نے اس پر 2-3 رائفلیں تانے رکھی اور جیپ لے کر نکل گئے۔ عمران جیسے بندے سے یہ گاڑی چھین کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ کئی دفعہ جب بندہ خطرے کی طرف سے بالکل غافل ہوتا ہے تو بے دست و پا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عمران کو جو چوٹیں لگی تھی ان سے بھی تصدیق ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ عمران نے میری تفتیشی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تابش صاحب ابھی تمہاری پوری تسلی نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ میں لڑائی بھڑائی کر سکتا تھا، لیکن اس میں کافی رسک تھا۔ مجھے یقین ہے کہ 1-2 دن میں حکم جی کے ہر کارے کہیں نہ کہیں سے گاڑی برآمد کر لیں گے۔ یہاں کوئی ایسا قبائلی علاقہ تو ہے نہیں جہاں لے جا کر گاڑی کا مدعا غائب کر دیا جائے۔ مینیجر مدن بولا، خیر اس لحاظ سے تم نے واقعی عقل مندی کی ہے، گاڑی کے لیے کوئی بڑا خطرہ مول نہ ہی لیا۔ وہاں اس علاقے میں اس طرح کی کچھ وارداتیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ رازدانوں کی 2-3 ٹولیاں جو ایسے کام کرتی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر ان کی واردات پکڑی جاتی ہے۔ اسی دوران میں شاہی محافظوں کا ایک لمبا تڑنگا انچارج اسپتال آ گیا۔ اس نے عمران کی خیر خیریت دریافت کی، پھر اس سے واقعی کی تفصیل جاننے میں مصروف ہو گیا۔ اسی روز شام کو اطلاع ملی کہ زرگا کی جیل میں زبردست بلوا ہوا ہے۔ قیدیوں نے جیل توڑنے کی کوشش کی ہے۔ جیل انتظامیہ نے پہلے ہوائی اور پھر سیدھی فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں کم و بیش 8 قیدی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ طاقت کی بے رحمانہ استعمال کے بعد انتظامیہ قیدیوں کو واپس بیرکوں میں بند کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر کشیدگی برقرار ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد عمران اس سلسلے میں پوری تفصیل لے کر آ گیا۔ اس نے بتایا، اس واقعے کی وجہ وہی وال چیکنگ بنی ہے جس میں قیدیوں کو جاج کی شکست اور موت کی مبارکباد دی گئی تھی۔ جیل حکام نے اس سلسلے میں 4-5 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ پتہ چلا کہ بعد میں ان میں سے 4 قیدیوں کو ٹیکہ لگا کر مار دیا گیا۔ کیسا ٹیکہ؟ میں حیران رہ گیا۔ وہی جو ایک دفعہ ہماری میڈم صفورہ ہمیں لگانے لگی تھی۔ اس نے ساری تفصیل بتائی تھی تمہیں۔ وہ درد کا ٹیکہ ہے، لیکن درد روکنے والا نہیں، درد شروع کرنے والا۔ مجھے ساری تفصیل یاد آ گئی۔ وہ سبزی مائل مہلک دوا جس کے بارے میں میڈم نے بتایا تھا کہ یہ بندے کو مچھلی کی طرح تڑپاتی ہے اور اس کی دوسری ڈوز سے زندگی کی سرحد پار کرا دیتی ہے۔ میڈم کے مطابق زرگا میں سولی کی سزا کے بعد یہ دوسری بڑی سزا تھی، اور یہ سزا 4 افراد کو صرف اس بنا پر دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بے رحم صیاد کی موت پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عمران نے بتایا، ٹیکے کی سزا والی خبر پھیلی تو قیدی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گارڈز کی وردیاں پھاڑی، انہیں مارا پیٹا اور کوٹریوں میں بند کر دیا۔ وہ شاید جیل توڑنے میں ہی کامیاب ہو جاتے، مگر زبردست فائرنگ نے انہیں بے بس کر دیا۔ اب جیل حکام نے 100 کے قریب قیدیوں کو پکڑ لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 30-40 قیدیوں کو مثالی سزا دی جائے گی تاکہ باقیوں کو عبرت ہو۔ مثالی سزا سے کیا مطلب ہے؟ اسحاق والی سزا، سریعام سولی پر ٹانگ کر ہڈیوں کا چورا اور پھر موت۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کوئی قانون بھی لاگو ہوتا ہے یہاں؟ یہ جو کچھ حکم جی کے دماغ میں آئے وہی قانون ہے، میں نے کہا۔ حکم جی کا تو نام ہی حکم ہے، وہ حکم صادر نہیں کرے گا تو کیا گنگو تیلی کرے گا؟ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کی حاکمیت بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ پکڑے جانے والے زیادہ تر مسلمان ہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ 1 آدھ دن میں نل پانی سے بھی کوئی گرما گرم خبر آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی زرگا اور نل پانی میں اسی وجہ سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جاج گورا کی جیل میں انور خان کے ساتھ دینے والے کئی قیدیوں کو سرعام سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ لگتا ہے کہ حالات پھر کشیدہ ہو رہے ہیں۔
کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی گڑبڑ سے پہلے یہاں سے نکل جائیں؟ میں نے پوچھا۔ عمران بولا، کل میڈم صفورہ تمہارے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں کم از کم 10 دن اور بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ اور ذرا چل پھر کر دکھاؤ تو ہو سکتا ہے کہ 4-5 روز میں ہی چھٹی مل جائے۔ مجھے لگتا ہے میں اب سفر کر سکتا ہوں۔ میں نے بستر سے اٹھ کر چند قدم کمرے کے اندر چہل قدمی کی۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے۔ درد تو اپنا عشق ہے یار، اس کی کوئی پریشانی نہیں، مگر کچھ اور باتیں ضرور فکر مند کرتی ہیں۔ مثلا عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ حکم جی اور اس کے ہزاروں بے رحم ہرکارے ہمیں حمیدہ سمیت یہاں سے نکل جانے دیں گے؟ یہ بات واقعی سوچنے کی ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پنڈت مہاراج نے یہاں انصاف کا جھنڈا تھاما ہوا ہے۔ وہ یہاں وہی کچھ کر رہا ہے جو دھرم کی کتابوں اور پوتھیوں اور شاستروں وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن اندر سے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ بھی اسی حد تک جا سکتا ہے جس حد تک اسے اپنی خیریت نظر آئے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہمیں یہاں سے روانہ کرنے کی باتیں بس ڈھکوسلا ہیں؟ خیر ایسا تو نہیں ہے۔ زرگا کے مسلمانوں نچلی ذات کے ہندوؤں کو مطمئن کرنے کے لیے حکم اور اس کے ساتھیوں کو کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ زبان دے چکے ہیں، اگر صاف مکریں گے تو ان کی ساکھ کا بیڑا غرق ہوگا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عین موقع پر تمہاری اور حمیدہ کی روانگی روکنے کے لیے کوئی زبردست عذر تراش لیں، یا پھر ایک خاص فاصلے تک تمہیں محفوظ راستہ دینے کے بعد دوبارہ پکڑ لیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کیسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چلو چھوڑو یار ان باتوں کو۔ لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ نیوز چینل والے تصویر کا سب سے برا رخ دکھاتے ہیں، اور بعض اوقات صرف رخ ہی رخ ہوتا ہے، تصویر ہوتی نہیں۔ وہ ہلکے پھلکے موڈ میں آ گیا۔ اور لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ چکنے گھڑوں کی طرح ہوتے ہیں، صرف وہی بات بتاتے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، تم مجھے چکنا گھڑا کہہ رہے ہو، جبکہ میرے سر پر بال ہی بال ہیں، اور یہ بال یوں ہی میرے سر پر نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے۔ اپنے دماغ کو بہت بچا کر رکھتے ہیں ہم لوگ، برے سے برے حالات میں بھی اس پر زور نہیں پڑنے دیتے۔ یہ دانش کا دور نہیں، فیس ویلیو کا دور ہے۔ اسکرین پر اپنی آبوتا برقرار رکھنا پڑتی ہے۔ باقی دانش کا کیا ہے، یہ تو انٹرنیٹ سے آ ہی جاتی ہے۔ 20 منٹ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھو، کسی بھی موضوع پر علامہ کا درجہ پاؤ گے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، اور اصل موضوع وہی دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بہرحال یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہماری روانگی کے حوالے سے عمران کے ذہن میں بھی بہت سے خدشات موجود ہیں۔ آنے والا وقت ایک گہری دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اس دھند میں داخل ہونے سے پہلے یہ جاننا مشکل تھا کہ اندر کیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔